السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَهْجُرُكَ جو کہ دعائے قنوت کے اندر ہم پڑھتے ہیں، اس کا ایک فقرہ ہے جس کا ترجمہ اور جس کے معنی آپ کے سامنے شیئر کرنے کی جسارت کروں گا۔ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَهْجُرُكَ کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، ہم اس شخص کے راستے اور طریقے کو چھوڑ دیتے ہیں جو تیری نافرمانی اور سرکشی کرتا ہے۔ ہم نماز عشاء میں وطر تو ادا کرتے ہیں اور وطر میں دعائے قنوت میں یہ فقرہ بھی پڑھتے ہیں اور پوری دعائے قنوت بھی پڑھتے ہیں، مگر آج میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، اس فقرے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراتا ہوں کہ آپ اس پر غور و خوض کریں کہ ہم اس میں یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کا راستہ اختیار کرنا ہے اور برائی کا راستہ چھوڑ دینا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم اور ان کے ساتھیوں نے باطل عقائد اور شرک سے برات کا اعلان کیا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مومن کو حق اور باطل کے درمیان فرق واضح رکھنا چاہیے، اور یہ دعائے قنوت کا حصہ کہ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَهْجُرُكَ یہ بھی اسی کی طرف یاد دہانی کراتا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے اس میں یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو اس کی اطاعت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے اور ایسے راستوں سے بچیں گے جو ہمیں اللہ سے دور کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے اور برے ماحول سے بچنے کی تعلیم فرمائی ہے، کیونکہ انسان اپنے ماحول اور دوستوں سے بہت زیادہ اثر قبول کرتا ہے۔ اگر انسان نیک لوگوں کے ساتھ رہے گا تو نیکی کی طرف مائل ہوگا، اور اگر غلط ماحول میں رہے گا تو برائی کی طرف جا سکتا ہے۔ لہذا جب ہم دعائے قنوت میں یہ پڑھیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم گناہ سے نفرت کریں گے اور باطل نظریات کو رد کریں گے اور نافرمانی کے راستوں کو چھوڑتے ہوئے ہم اللہ کی رضا کو اختیار کریں گے۔ تو جب بھی آئندہ آپ دعائے قنوت میں یہ الفاظ ادا کریں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَهْجُرُكَ تو صرف یہ زبان سے نہ پڑھیں، بلکہ دل سے بھی یہ عہد کریں کہ میری زندگی کا مقصد اللہ کی اطاعت ہے، اس کی رضا ہے، اللہ کے احکام کی پیروی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعائے قنوت کے معنی سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔